الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق اللہ العظیم. ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوتی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں. دو قسم کی صورتیں، ایک مکی صورتیں، ایک مدنی صورتیں. مکی صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اس کے اندر کیا مضامین ہوتے ہیں؟ مکی صورتوں میں توحید کا یعنی عقیدے کا بیان، رسالت یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے مبعوث ہونا. نمبر 3، مکے والے آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو آخرت کا یقین دلانا کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے. چوتھی چیز قرآن کی حقانیت اور صداقت کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتری ہے اور اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی. یہ مضامین مکی صورتوں کے اندر ہوتے ہیں. مدنی صورتوں میں احکام زیادہ ہوتا، توحید، رسالت، آخرت کا بیان تو ہوتا ہی ہے، لیکن مسائل اور احکام مدنی زندگی میں اس پر چونکہ اچھی طرح عمل ہونے والا تھا، اس لیے احکام کی جتنی آیتیں ہیں وہ مدنی ہوتی ہیں. ان میں سے سورۃ البقرہ مدنی ہے اور اس میں بہت سے احکام بیان ہوئے ہیں. ان احکام میں سے قسم کا بیان، ایلا کا بیان، یہ سب پورا ہو گیا. اب طلاق کے سلسلے کے کچھ مسائل جو ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں. ایک ہے طلاق بدعی
اور ایک ہے طلاق سنی۔ طلاق بدعی یعنی شریعت نے جو طلاق دینے کا طریقہ رکھا ہے اس کے خلاف طلاق دینا طلاق بدعی کہلاتا ہے۔ اور وہ طریقہ کہ جب انبن ہو جائے، میاں بیوی میں کسی طرح سے گزارے کی شکل نہ ہو اور طلاق دینا پڑے، تو سنت اور شریعت کے مطابق طلاق دینا، اس کو طلاق سنی کہتے ہیں۔ طلاق سنی میں یہ ہے کہ طہر کے اندر عورت جب پاک ہو جب طلاق دینا، اور صرف ایک طلاق پر اکتفا کرنا۔ ایک طلاق دینے سے عورت جو ہے نکاح سے نکل جاتی ہے، لیکن آسان راستہ اس کا یہ ہے کہ جب چاہے شوہر رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت کا زمانہ 3 حیض کا گزر گیا تو عورت نکاح سے نکل جائے گی اور دوبارہ نکاح کر کے پھر اسی عورت کو نکاح میں لا سکتے ہیں۔ نمبر 2، 2 طلاق۔ 2 طلاق بھی رجعی ہے۔ اگر عدت گزر جائے گی تو نکاح جدید کے ساتھ دوبارہ اسی عورت کو لا سکتے ہیں اور نکاح کر سکتے ہیں۔ جب ایک سے عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، 2 سے نکل جاتی ہے، تو 3 دینے کی ایک ساتھ ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ جب 3 طلاقیں دی جاتی ہیں تو عورت ایسی نکاح سے نکلتی ہے کہ حلالے سے پہلے دوبارہ اس کو نکاح میں نہیں لایا جا سکتا، اور حلالہ اچھا عمل نہیں ہے۔ حلالے کا کیا مطلب؟ حلالے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے 3 حیض کا زمانہ گزر جائے۔ عورتیں 2 قسم کی، ایک وہ ہیں جن کو ریگولر حیض آتا ہے، اس کو معتادہ کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو حیض کا زمانہ گزار چکی اب حیض نہیں آتا، اس کو عائشہ کہتے ہیں۔ عائشہ جو ہے وہ 3 مہینے کی عدت گزارے گی، اور جس خاتون کو حیض آتا ہے وہ 3 حیض کا زمانہ گزارے گی۔ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اور شوہر چاہتا ہے کہ اسی عورت سے نکاح کروں، تو اس عورت کو پہلے کسی اور شوہر سے نکاح کرنا پڑے گا۔ عدت گزرنے کے بعد کسی اور شوہر سے نکاح کرنا پڑے گا، اس سے تعلق رکھنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ حدیثوں سے متشرع ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ شوہر اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دے دے، یہ عورت دوبارہ شوہر ثانی کی طلاق سے عدت 3 حیض کی گزارے، اور اس کے بعد پھر پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی، لیکن حلالہ کا یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے طلاق اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو علماء سے پوچھ لے۔ یاد رکھو کہ طلاق بشدید ضرورت بیوی کو الگ کرنے کا راستہ ہے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ میاں بیوی میں کسی طرح سے بناؤ کی شکل پیدا ہو جائے، بیوی کو سمجھایا جائے، شوہر کو سمجھایا جائے، اور گاؤں میں جو مسلمانوں کا پنچ ہو وہ دونوں طرف سے جو ہے سمجھاوٹ کا کام کرے۔ یہ تمام چیزوں میں ناکام ہو جائے تو پھر ایک طلاق دے دے۔ ایک طلاق سے وہ نکاح سے تو نکل جائے گی، لیکن بار دیگر اس کو نکاح میں لانا ہو تو آسان راستہ ہے کہ عدت کے زمانے میں بھی رجعت کر سکتا ہے شوہر، اور رجعت کر کے دوبارہ اس کو نکاح میں لا سکتا ہے۔ 2 طلاق اگر دے دی
تو اگر شوہر نکاح جدید کر کے دوبارہ بیوی کو لے آئے نکاح میں تو نکاح ہو جائے گا، لیکن اگر یکے بعد دیگرے یا ایک ساتھ 3 طلاق دے ہی دی تو اب اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس بیوی کو لانے کے لیے حلالے کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس لیے شریعت مقدسہ نے ایک طلاق پر اکتفا کرنے کو کہا ہے تاکہ دروازے کھلے رہیں اور بیوی جو پہلی ہے اس سے دوبارہ دل چاہے کہ نکاح کر لے تو نکاح ہو سکتا ہے، 2 طلاق میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، 3 طلاقیں دے دی گئی تو نکاح کا راستہ بند ہو جائے گا، اور عورت جو ہے طلاق مغلظہ کی وجہ سے اب شوہر ثانی کے پاس جب تک نہ جائے وہاں تک شوہر اول کے پاس نہیں آ سکتی۔ یہ ٹوٹل آج کا جو سبق ہے اس کا میں نے تمہیدی خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب دیکھیے کیا کہتے ہیں، مطلقہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ عورت جس کو شوہر نے طلاق دی، 1 دی، 2 دی، 3 دی، تینوں کو مطلقات کہتے ہیں۔ تو اگر 1 طلاق دی ہے، 2 طلاق دی ہے تو عورتیں 3 حیض تک، قرعن کے معنی طہر کے بھی ہیں اور حیض کے بھی ہے، عدت کس سے گنی جائے گی؟ حنفیہ کے یہاں عدت حیض سے گنی جائے گی۔ طہر میں طلاق دینا ہے اور حیض سے کاؤنٹ کرنا ہے۔ جیسے طہر کے زمانے میں طلاق دے دی، اب انتظار کرنا ہے، پہلا حیض، دوسرا حیض، تیسرا حیض، 3 حیض گزر گئے تو عورت سلیپ ہو جاتی ہے، نکاح سے نکل جاتی ہے۔ لیکن اگر دوبارہ نکاح میں لانا چاہتا ہو 1 طلاق کے بعد تو لا سکتا ہے، راستہ کھلا ہوا ہے، راستوں کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت نے طریقہ جو بتایا ہے، طلاق میں وہ طریقہ اختیار کرنے میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں، عورت کو عارضہ حیض کب لاحق ہوا کب نہیں ہوا یہ مرد نہیں جانتا، اس کو عورت جانتی ہے۔ تو عورت کو چھپانا نہیں چاہیے، مجھے حیض آ گیا ہے، 1 آیا، 2 آیا، 3 آیا، یہ بتا دینا چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر مسائل متفرع ہوتے ہیں، وہ جیسا بتائے گی اس کے مطابق مسئلہ آئے گا، مسائل بتا دیں۔ نمبر 2، عورت کو اگر حیض نہیں آیا بلکہ وہ حمل سے ہے تو وہ بھی اس کو ہی بتانا پڑے گا کہ حیض نہیں آتا، میں حمل سے ہوں۔ حاملہ کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے۔ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، عورت بتا دے کہ میں حمل سے ہوں تو جب تک اس کی حمل وضع نہ ہو جائے، ڈیلیوری نہ ہو جائے، وہاں تک کی اس کی عدت ہے، اور جیسے ہی وضع حمل ہو جائے گا تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ یہ کس کو بتانا پڑے گا؟ یہ خاتون کا کام ہے کہ وہ بتائے مجھے کیا حیض آیا ہے اور مجھے کیا کیفیت پیٹ میں چل رہی ہے۔ اس کا بیان مردوں کے سامنے عورت کر دے گی، اس کے مطابق قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ یہ کب کرے گی عورت؟ جبکہ اللہ اور آخرت کے دن پر اس عورت کو یقین ہو تو چھپائے گی نہیں، جو حقیقت ہے وہ بیان کر دے گی، کیونکہ اللہ سے ڈرتی ہے۔ اور اگر 1 یا 2 طلاق دی ہے تو ان کے شوہر ان بیویوں سے رجوع کرنے کے اصلاح کا ارادہ اگر رکھتے ہوں تو زیادہ حقدار ہیں،
کہ رجوع کر لیں بیویوں کو، خواہ کے لیے گھر نہ توڑیں بلکہ گھر کو بسا لیں. شریعت یہ چاہتی. شریعت جو ہے وہ طلاق کی ہمت افزائی نہیں کرتی، نکاح کی ہمت افزائی کرتی ہے، اور نکاح کو باقی رکھنے والے طریقوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، تاکہ میاں بیوی میں کسی طرح سے جوڑ پیدا ہو جائے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اب جب عدت کا زمانہ ہوگا تو عدت کے زمانے میں شوہر کو بیوی کا کھانے پینے کا نفقہ وغیرہ دینا پڑے گا، خرچہ دینا پڑے گا. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اگر ایک ساتھ بھی طلاق دے دی ہے تو عدت کے زمانے کا پورا خرچہ جو ہے وہ شوہر کے ذمے ہے کہ وہ بیوی کو دے دے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کچھ درجے عطا فرمائے ہیں. مثلا طلاق دینے کا حق مردوں کو دیا ہے، اور اپنے رحم کی حالت بیان کرنے کا حق عورتوں کو دیا ہے، اور شوہروں کے ذمے بیویوں کا نان و نفقہ یعنی کپڑا لتا کھانے پینے کے خرچے کی ذمہ داری ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے، کیونکہ مرد گھر کا نگران ہے اور حلال روزی لا کر بیوی بچوں کو کھلاتا ہے. تو مرد جو ہے گھر کا رکھوالا ہے اور گھر کا ذمہ دار ہے، اور عورت کو بھی ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ بیوی جو ہے شوہر کی عزت کا خیال رکھے، اس کے ناموس کا خیال رکھے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے بیوی اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرے. یہ عورتوں کی ذمہ داری. ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوائڈ کیا ہے. مردوں کو ذمہ داریاں کچھ الگ دی ہے، جیسے کہ نبی مرد بنے گا، عورت کو نبی بننے کا حق نہیں. کوئی عورت دنیا میں نبی نہیں بنی. ولیہ بڑی بڑی بنی لیکن نبی نہیں بنی. نبوت اللہ تعالیٰ نے مردوں کے پاس رکھی. بھرن پوشن کا نظام عورتوں کو نہیں دیا. ان کو کہا تم گھر میں آرام سے بیٹھو اور اپنے بچے بچیوں کی تربیت کا نظام بناؤ، ان کی تعلیم کا خیال رکھو اور ان کو ایجوکیٹ کرو. اور کب کرے گی عورت ایجوکیٹ اپنے بچوں کو؟ جب وہ خود ایجوکیٹڈ ہوگی، خود وہ پڑھی لکھی ہوگی تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گی. اس لیے لڑکیوں کو پڑھاؤ اور ان کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرو، تاکہ ان کی گود میں پلنے والے بچے ایجوکیٹڈ اور مینرس والے اور اخلاق والے ہوں. اب عورتیں یوں نہ کہیں کہ ہم کو نیچے رکھا ہے. بھئی یہ دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو نیچے ہی رکھنا پڑتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اوپر رکھنا پڑتا ہے. یہ اللہ کا فطری نظام ہے. اس فطری نظام کو جب فالو نہیں کرتا زمانہ تو حالات آتے ہیں. آج حالات یہ ہیں کہ عورت نے مردوں سے زیادہ حقوق طلب کیے تو دنیا میں فتنے جو ہیں بے پردگی کے، بے حیائی کے، آزادی کے، اور ڈائیورس کے، اور طلاق کے، اور گھر ٹوٹنے کے، یہ تمام فتنے جو ہیں سامنے کیوں آئے؟ کہ عورتوں نے قرآن کریم کا جو طریقہ تھا اس کو فالو کرنا چھوڑ دیا. جو درجہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دیا تھا، عورتوں کو کچھ کم درجہ نہیں دیا. عورت کو ایک محترم ماں قرار دیا، اتنی محترم ماں کہ اگر وہ بچوں کی تربیت کرنے کے بعد اولاد بڑی ہو کر ماں کی خدمت کرے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے. باپ کی خدمت کرے تو باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا. اتنا اونچا درجہ تو ماں کا ہو گیا.
بیوی کو کہا کہ اگر وہ شوہر کی فرما برداری کرے اور اللہ کے حکم بھی بجا لائے تو جنت کے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے گی فرشتے اس کو پکاریں گے. اور اگر بہن ہے اور گھر میں رہتی ہے اور اس کا بھائی اور گھر والے اکرام کرتے ہیں، اس سے محبت کا معاملہ کرتے ہیں، تو یہ بڑی مقدس اور محترم بہن ہے. بیٹی ہے اور اس کی اچھی دینی تربیت کر کے اس کا نکاح کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا وعدہ فرماتے ہیں. تو بہن کا درجہ محترم ہے، بیٹی کا درجہ پیار کا ہے، بیوی کا درجہ اطاعت اور فرما برداری کا ہے، اور ماں کا درجہ نہایت مقدس اور محترم ہے. تو عورتوں کے مرتبے کو گھٹایا نہیں بلکہ نہایت عالی شان مرتبہ گھر میں رہتے ہوئے بھی عورتوں کو عطا فرمایا ہے. تو مردوں کو اللہ نے ایک گنا عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، یہ فطری چیز ہے. کوئی تو اوپری ہونا چاہیے نا گھر کے اندر جس کی بات مانی جائے اور جس کی بات مان کر گھر کا نظام چلایا جائے. ہر آدمی اپنی چلائے گا تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے گھر میں ایک اوپری رکھا اور وہ اوپری مرد کو رکھا کہ اس نے مشوروں سے اپنے گھر کو چلانا ہے. یہ بات ختم ہو گئی. اب آگے طلاق کا تذکرہ ابھی موجود ہے، اس میں ایک ضمنی تذکرہ اور بھی کر دیا ہے. طلاقیں دو ہے. اگر دو طلاقوں کے بعد بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو اچھے اخلاق کے ساتھ پیار کے ساتھ اپنے ساتھ رکھے، اور اگر نہیں رکھنا چاہتا تو احسان مندی کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ اسے رخصت کرے. دھکے نہ مارے، مار پیٹ نہ کرے، برا معاملہ اس کے ساتھ نہ کرے. چھوڑنا ہے تو بھی محبت کے ساتھ چھوڑنا ہے، رکھنا ہے تو بھی اخلاق کے ساتھ رکھنا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ طلاق دینا ہے تو اس کے ساتھ نفرت ہو گئی، اب دھکے مارو، گالیاں دو اور اس کو نکالو. نہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی جائے کہ ہماری بن نہیں رہی ہے. تو جب بن نہیں رہی ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. الگ ہونے کے بعد میں اپنے لیے کوئی بیوی تلاش کر لوں گا اور میں طلاق دوں گا. عدت گزارنے کے بعد عربی سماج کے اندر تو فوراً نکاح ہو جاتا تھا. تو تیرے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نیا شوہر اور نیا گھر تجویز کریں گے، لہٰذا ہم پیار محبت سے الگ ہو جائیں. یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ گھر میں روزانہ چکشک ہو اور لڑائیوں کا بازار گرم ہو. ایک بات، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. شوہر نے بیوی کو مہر میں جو کچھ دیا ہے وہ واپس نہ لے، اس کو دے دے، کیونکہ اس کے ساتھ اتنے عرصے تک زندگی گزاری، لہذا مہر کا پیسہ اس کو دے دیا جائے گا. مگر یہ تمام چیزوں کے باوجود میاں بیوی کو یہ ڈر ہے کہ ہم لوگ اچھی طرح سے ازدواجی زندگی گزارنے میں ناکام رہے، نہیں گزار پائیں گے. میں شوہر کا حق نہیں ادا کر پاؤں گی ناراضگی کی وجہ سے، اور شوہر غصے کی وجہ سے میرا حق ادا نہیں کر سکے گا. لیکن اب شوہر جو ہے بیوی کو چھوڑتا بھی نہیں ہے، تو کوئی اور راستہ ہے؟ بیوی کو شوہر طلاق دینا نہیں چاہتا اور بیوی شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. انبن اتنی حد تک بڑھ گئی ہے تو شریعت مقدسہ نے ایک راستہ بتایا. اس راستے کا نام خلع ہے. اس راستے کا نام خلع ہے. خلع کا مطلب یہ ہے کہ بیوی شوہر سے یوں کہے کہ تم نے جو نکاح میں مجھے مہر دیا تھا وہ مہر آپ دوبارہ لے لیجئے اور مجھے طلاق دے دیجئے. شوہر قبول کر لیتا ہے کہ جی میں اپنا مہر دوبارہ لے لیتا ہوں اور تمہیں اس کے بدلے میں طلاق دیتا ہوں.
تو ایک طلاق اگر دے گا تو یہ طلاق بائن ہوگی. عورت کو بھی گویا ایک درجے میں طلاق لینے کا شریعت نے اختیار دیا. اصل اختیار تو مرد کو ہے کہ طلاق دے، لیکن اگر وہ نہیں دیتا تو پھر ایک راستہ یہ ہے کہ بیوی شوہر سے ریکویسٹ کرے کہ اب تمہارے ساتھ میری کسی طرح سے نہیں بنتی، تو نہ بننے کی شکل میں آپ نے مہر کے اندر مجھے مکان دیا تھا، یا باغیچہ دیا تھا، یا گارڈن دیا تھا، یا مجھے 50 تولہ سونا دیا تھا، وہ آپ لے لیجئے. مہر سے زیادہ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ لے تو سکتا ہے شوہر، لیکن مناسب نہیں، ناپسندیدہ ہے. جتنی مہر ہے اتنی رقم واپس لے لے اور بیوی کو الگ کر دے، طلاق دے دے. یہ ایک طلاق بائن ہوگی جس سے بیوی نکاح سے جدا ہو جائے گی، الگ ہو جائے گی. ایک راستہ بتایا. پہلے طلاقیں 2 جو ہیں ان کا تذکرہ کیا. الطلاق مرتان میں 2 طلاق کا تذکرہ، کل 3 طلاقیں ہیں. 2 طلاق کا تذکرہ کرنے کے بعد ضمنی طور پر بیچ میں خلا کا تذکرہ کیا. اور خلا کس کو کہتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی. اب تیسری طلاق کا تذکرہ، یہ خلا کا تذکرہ بیچ میں ضمنی طور پر عورت کو ایک الگ ہونے کا راستہ بتایا. اس کے بعد اب تیسری طلاق کا تذکرہ فرماتے ہیں. بس اب اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس عورت کے ساتھ بار دیگر نکاح کرے، یہاں تک کہ شوہر ثانی کے پاس یہ عورت چلی جائے. عدت گزارنے کے بعد تعلق رکھے شوہر ثانی سے، اور شوہر ثانی اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دے دے، پھر دوبارہ عدت گزارے. عدت گزارنے کے بعد اب شوہر اول کے پاس آنا چاہتی ہے تو یہ آ سکتی. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ لائنز ہیں، بارڈرز ہیں، حدود ہیں. ان حدود کو ہمیشہ مد نظر رکھ کر زندگی گزارو. ان لوگوں کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے. آگے فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، انہوں نے اپنی عدت پوری کر لی، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اگر تم ان کو نکاح میں لا کر رکھنا چاہتے ہو تو معروف طریقے سے رکھو. دل میں کینہ مت رکھو کہ یہ طلاق لے چکی ہے، طلاق میں نے دی ہے. اس سے دل میں ایک کھٹکا اور ایک کینہ آ جاتا ہے. وہ کینے کو نکال کر با اخلاق طریقے پر اس عورت کو رکھو، یا نہیں رکھنا ہے تو پھر خیریت کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ اس کو الگ کر دو. طلاق دینے کے بعد دوبارہ نکاح کیا اور نکاح کر کے گھر میں لا کے ڈال دیا، اور اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا، اور اس کو تڑپاتا ہے، اور خرچہ بھی نہیں دیتا، اور مارتا بھی ہے، اور عداوتوں کا اظہار بھی کرتا ہے، تو یہ ظالم ہے. اس کو بیوی کے ساتھ ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ایسا ظلم کرنے کا کوئی حق نہیں. جب لایا ہے تو حقوق پورے بجا لائے. اگرچہ طلاق کے بعد بار دیگر نکاح کر کے لایا ہے، اگر اس کے خلاف کرے گا تو وہ ظلم سے کام لینے والا ہوگا. اور اللہ نے طلاق کے بعد دوبارہ بیوی کو نکاح میں لانے کا اور رشتے میں لانے کا جو پیارا طریقہ، سنسار کو جوڑنے کا اور ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کا جو بتایا ہے،
ان آیات اور نشانیوں کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، مذاق مت کرو، اور اللہ کی اس نعمت کا شکر بجا لاؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا طلاق ہو گئی اب ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی، لیکن اللہ نے ایک طلاق پر ملاپ کا راستہ کھولا، 2 طلاق پر دوبارہ نکاح کا راستہ کھولا، 3 طلاق میں حلالے کے بعد نکاح کا راستہ کھولا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور سہولتیں ہیں اور آسانیاں ہیں اور ایزینس ہے۔ ان تمام سہولتوں سے شریعت کی قاعدے میں رہ کر اور حدود شرع میں رہ کر فائدہ اٹھاؤ، اور اللہ نے جو حکمتیں بیان کی ہیں اس سے نصیحت حاصل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ تعالی بڑے باخبر ہیں، تم کیا ارادے رکھتے ہو اس سے بھی اللہ باخبر ہے، اور جو کام تم کرنا چاہتے ہو غیر شرعی یا شرعی اس سے واقف ہیں۔ شرعیت کے مطابق کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا، شریعت کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر سزا آخرت میں بھی مرتب ہوگی اور دنیا کی زندگی میں بھی پریشان رہو گے۔ تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر کریں۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير وجل واقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، قرآن کریم پر عمل درآمد نصیب فرما، اے اللہ اس کا فہم نصیب فرما، اے اللہ اس کی تلاوت کا ذوق عطا فرما، ہمارے بچے بچیوں کو بہترین تعلیم کے زیور سے آراستہ فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اے اللہ ہماری قرآن کریم کی اس مجلس کو قبول فرما، کامیاب فرما، نوجوانوں کو اس کی طرف متوجہ فرما، قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کا ذوق عطا فرما اور قرآن کریم کے معانی سے ہمیں وابستہ فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔